غریب ہو تو پیسہ والا ہو تاکہ سارے سسٹم کام دھام چلتے رہیں. اچھا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا مالک ہے. اس زمانے میں عرب کے قبیلوں میں ایک بڑا روشن ستارہ جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، اور یہ جو ستارہ ہے یہ کئی سالوں میں ایک بار آتا ہے. تو جب آتا تھا تو مصر کے لوگ اس پر بہت اعتقاد رکھتے تھے کہ جب وہ آتا تھا تو ان کے جو نیل دریا تھی، دریا میں پانی بھر جاتا تھا، اور ان کے پورے جو کسان ہوتے تھے ان کے لیے خوشی کا باعث تھا کہ وہ ان کے کاشتکار اچھے ہوتے تھے اور ان کی فصل اچھی ہوتی تھی. تو یہ ستارے کو خدا سمجھ کے وہ اس کی پوجا کرتے تھے. عرب کے قبیلوں میں بھی 2-3 قبیلے ایسے تھے جو اس کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرتے تھے، ستارے کو، ستار کو. اس کا نام تھا شعرا. تو اللہ فرماتا ہے ارے بیوقوف ہو، یہ جو ستارہ ہے میں نے پیدا کیا ہے، اس کا کام ہے روشنی پہنچانا، روشنی پہنچانے کے لیے میں نے اس کو پیدا کیا، تم اس کو خدا بنا رہے ہو. تو قبیلے ایسے بھی تھے جو اس کی پوجا کرتے تھے، سمجھے نہیں؟ تو ان کو ڈائریکٹلی اٹیک کر کے اور ڈائریکٹلی ایڈریس کر کے اللہ فرماتا ہے کہ جس ستارے کی تم پوجا کرتے ہو اس کا بھی میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میری عبادت کرنا ہے تمہارے کو. دن آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ. یہ کیا ہوا کہ ارے دیوانے لوگوں، تم جس رب حق کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، ستاروں کی پوجا کرتے ہو، خدا مانتے ہو، کبھی تم نے سوچا کہ تمہارے سے پہلی قوم عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم، اور سمود جو یحییٰ علیہ السلام کی قوم، یہ ساری قومیں انہوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبودوں کو پوجا، اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو پتھر سمجھ کے پوجا کرتے تھے. ان کی حالت کیا ہوئی؟ تم نے دیکھا ان کی بستیوں کو؟ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. عاد قوم کو اللہ نے، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ایک بڑی چنگاڑ سے آسمان سے ایک انگار آئی، سب کو جلا کے رکھ کر دی، سب کو الٹا کر کے رکھ دی. اور سمود، یہ قوم کو اللہ نے کیا کیا کہ ایک ایسا عذاب بھیجا کہ وہ ان کی بستیاں الٹ گئی. تو ایسے ایسے عذاب تمہارے آنکھوں کے، تمہارے عرب کے اطراف کے بستیوں میں نے دکھائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری طرح بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو ان کا جو حال ہے وہ دیکھو. اس سے پہلے قوم نوح من قبل، نوح کی قوم کو بھی دیکھو، انہوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی اور نوح علیہ السلام کو ستایا. 950 سال ان کو تکلیف دیتے رہے، ان کو مصیبتوں پر مصیبتیں دیتے رہے. آخر ان کا حال کیا ہوا؟ ایک ایسا سیلاب اللہ نے بھیجا جو سب کو ڈبا کے رکھ دیا، ساری دنیا کو مٹا کے رکھ دیا رب العالمین. کیا تم یہ سب عذاب نہیں دیکھے؟ کیا سب تمہیں عذاب کو تم کو معلوم نہیں ہے؟ انہم کانوا ہم اظلم واطغیٰ. وہ کیسے لوگ تھے؟ بڑے ظالم لوگ تھے. میرے نبیوں کو ستائے، میں نبیوں کو تکلیف دیے، اور حق کے پیغام کو جھٹلائے اور حق کے پیغام کو ٹھکرائے. تو اللہ نے ان پر عذاب دے کر ان کو بدلہ لے لیا. والمؤتفکۃ احوا، اور اسی نے بستیوں کو الٹا کیا. فغشاها ما غشا، اور ان کو دے پکڑا اور ان پر چھایا جو چھایا. فغشاها ما غشا، اور ان پر چھایا جو چھایا. یہ کس کا ریفرنس ہے بولے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ریفرنس ہے. لوط علیہ السلام کی قوم جو آج کے جو سیم جنس کیا بولتے ہیں، وہ سیم سیکس جو میرج ہو رہا ہے نا، تو یہ لوگ تھے. وہ
تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کتنا کی سمجھا ہے نہیں کرنا، یہ فاحشہ چیز ہے، یہ خلاف فطرت ہے، خلاف نیچر ہے، اس کے بجائے تم صحیح طریقے سے اپنے شہوتوں کو پورا کرو، گرلز کو بوائز سے شادی کرو، نہیں مانتے تھے، اور اس کے خلاف ان کے خلاف ان کو مارنے، ان کو تکلیف دینے میں لگ گئے.